ان آیات میں اہل کتاب کی گمراہیوں کو بیان کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ جس طرح ان کو ہم نے کتاب دی، ان میں نبی آئے، انہوں نے کتاب کو بھی صحیح طریقے سے نہ مانا اور اپنے نبیوں کو بھی نہیں مانا، تو اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار آئی، یہودیوں پر، حالانکہ وہ نبیوں کی اولاد تھے۔ تو اگر تمہارے پاس بھی آخری نبی آ گئے، آخری کتاب قرآن آ گیا، آخری دین اسلام آ گیا، تو اگر تم بھی اس کی ناقدری کرو گے، تم اس کو صحیح طریقے سے اختیار نہیں کرو گے اور دین کا کام کرنے والے، دین سمجھانے والے لوگوں کی قدر نہیں کرو گے، تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو یہودیوں کا ہوا تھا۔ فرمایا دیکھو من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں کچھ، ان کا کرتوت یہ ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ تورات کے کلمات کو غلط مفہوم دے کر عام لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ تورات کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو نظر انداز کر کے اپنا ذاتی مقصد اس کے ساتھ ملا کر وہ تورات کو پیش کرتے ہیں اور اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہیں، اور تورات کے اندر جو اللہ نے حق باتیں بیان کی ہیں وہ ان کو رلا ملا دیتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو یہ باتیں سمجھ ہی نہ آئیں۔ تو فرمایا ان کا یہ جرم ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ باتوں کو، کلمات کو، اللہ کے قانون کو بھی وہ غلط مطلب دے کر بیان کرتے ہیں، جو صحیح مطلب ہے اس کا وہ نہیں بیان کرتے۔ اس لیے یہ قوموں کی بڑی تباہی ہوتی ہے کہ وہ قانون کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح کریں، جس سے ایک خاص طبقے کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے قرآن کی اور اللہ کے قانون کی غلط تشریح کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچے۔ اور فرمایا دوسرا جرم ان کا یہ ہے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، جب رسول اللہ کی مجلس میں یہ یہودی آتے ہیں، اہل کتاب آتے ہیں، تو وہ آ کر کہتے ہیں ہم نے بات سنی اور نافرمانی کی، اور اپنے نبیوں کو بھی یہی کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے بات سن لی، اور دل میں کہتے تھے عصینا، نہیں مانا، مانیں گے نہیں، کہتے تھے سن لیا، اور اگلا جملہ دل میں کہتے تھے وعصینا، کہ ہم نے نافرمانی کی، اس بات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو عمل کی نیت سے وہ سنتے ہی نہیں تھے نبیوں کی بات، حق بات۔ اب ایک آدمی مریض ہو اور ڈاکٹر کہے کہ فلاں کام کرنا ہے، وہ کہے جی بالکل بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور واپس دل میں کہے کہ بالکل کون سا ڈاکٹر میرے پاس ہوگا، حکیم میرے پاس ہوگا، دسترخوان تو میرا ہوگا، اپنی مرضی کے مطابق کھاؤں گا اور پیوں گا۔ بھئی اس میں بھلا ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب کا کیا نقصان ہوگا؟ یہ اگر بد پرہیزی کرے گا، علمی رائے نہیں مانے گا اور اس میں اپنی نفس اور خواہش کے مطابق عمل کرے گا تو نقصان تو اس کا ہوگا، یہ لمبا عرصہ مریض رہے گا، یہ پیسے بھی خرچ کرے گا اور اس کا کوئی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا، اور ہر آنے والا دن اس کی صحت کے اعتبار سے خطرناک ہوگا۔ یہی حال تھا یہود کا، اپنے نبیوں کی مجلس میں آ کر بھی سچا علم سنتے بھی نہیں، سنتے ہیں تو دل کے کان بند کر کے ہم نے ماننا نہیں ہے، بالکل سنیں گے اور سن کر ادھر ہی جھاڑ کر واپس چلے جائیں گے، اس پر عمل کا منصوبہ نہیں بنائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ کو کہتے تھے وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں آ کر بھی وہ اپنے مفادات کی باتیں کہتے ہیں، سن تو نہ سنایا جائے، یعنی ایسے کلام بولتے ہیں جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی بد دعا کا ہو، ایک معنی تحقیر کا ہو، ذلیل کرنے کا ہو وہ معنی، اور دوسرا معنی اس کے کلام کا وہ دعائے خیر کا بظاہر لگتا ہو لیکن دوسرا معنی بھی اس کا موجود ہو۔ لہٰذا اب وہ ایسے لفظ بولتے ہیں آ کر جس کے دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ دل کے کانے ہیں،
یہ اندر سے خراب ہے، یہ گمراہی کا شکار ہو گئے، ان کی عقل مسخ ہو گئی۔ اب یہ حق والوں کی توہین بھی کرتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اب یہ جو جرم ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی تو اللہ کی بات بتاتے ہیں، وہ حق بات بتاتے ہیں۔ اب حق بات بتانے والوں کا مذاق اڑانا اور ان کے بارے میں توہین آمیز اور تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرنا، جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے دلوں کو بند کر دیتا ہے، ان کی عقلوں کو مسخ کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ راعنا۔ اب رسول اللہ کی مجلس میں یہودی آتے اور آ کر کہتے تھے راعنا، راعنا کا لفظ، کہ جب مقصد ہوتا گفتگو کرنا کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری بات سنیں، ہماری رعایت کریں، یہ راعنا کا لفظ استعمال کرتے اور اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے راعینا، اور راعنا اور کھینچ کر پڑھتے تھے راعنا۔ لیکن غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ ایک کچھ ایسے ہی لوگ بدطینت اور بدخصلت لوگ رسول اللہ کی مجلس میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا السلام علیکم، جان بوجھ کر۔ ایک تو کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ سلام ہوتا ہے، ہم کہیں السلام علیکم، صاف کر کے کہنا چاہیے السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ اور اگر آپ اس کو جلدی جلدی پڑھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے السلام علیکم، لام غائب ہو گیا اور درمیان میں سام آ گیا، تو سام کا مطلب بدبختی، الحمدللہ آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر بدبختی نازل ہو، لعنت نازل ہو۔ اب یہ جملہ، وہ ایسا جملہ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یہ جملہ جب سنا تو ان کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے کہا علیکم السلام واللعنہ، تم پر بھی لعنت و پھٹکار۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ غصے کی کیا بات تھی؟ انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا تو میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی وہی ہو جو تم کہہ رہے ہو جی۔ اگلا جواب نہیں دیا، وعلیکم کہہ دیا، سلام بھی نہیں کہا۔ اب جو آدمی ایسا کہے، رسول اللہ کا انداز کتنا پولائٹ ہے، کتنا نرم ہے، اور کتنا وہ معنی بھرا وہ طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا، کہ آپ نے کہہ دیا وعلیکم، تم پر بھی وہی ہو جو تم نے کہا ہے، اور میں نے بھی وہی جواب دیا، تو نے بھی وہی جواب دیا، لیکن تمہارے جواب سے نفرت پیدا ہوگی۔ تو ہم مسلمان نفرت نہیں پیدا کرتے اپنے عمل سے، وہ غلط کام کریں گے، ان کے کام میں شریک بھی نہیں ہوں گے، اور ان کو جواب ایسا دیں گے کہ ان کا جواب بھی بن جائے اور ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو فرمایا میں نے بھی وہی جواب دیا وعلیکم کہہ کر، اور لیکن تم نے غصے کا اظہار کر کے علیکم السلام واللعنہ، تم پر سام اور لعنت ہو۔ تو لیکن فرمایا قرآن نے کہ پیغمبر کی مجلس میں آ کر یہ توہین آمیز پہلو اختیار کرتے، اور عام مسلمان جو دیہاتی لوگ تھے، عام لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ نبیوں کا دور تاریخ جانتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے نبیوں کی صحیح قدر کریں گے، تو جیسے یہ قدر کرتے ہیں ویسے ہم بھی کریں۔ قرآن نے منع کر دیا، یہ قدر شدر نہیں کرتے ہیں، یہ تو کتاب، اپنی کتاب کو غلط استعمال کرتے ہیں، یہ تو مفاد پرست ہیں، خود غرض ہیں، لالچی ہیں، یہ اپنے دین کو بیچنے والے ہیں، ان کے طریقے مت اختیار کرو۔ یہ جس طرح رسول اللہ کی مجلس میں آتے ہیں، ان کی مجلس میں آنے کا انداز، ان کا مجلس رسول اللہ میں بولنے کا انداز وہ مت اختیار کرو۔ یہ تو دھوکے باز فراڈیے لوگ ہیں، یہ مال و دولت کے پجاری ہیں، شیطانوں کے تابع دار ہیں، لہذا ان کی بات مت مانیں۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانوں کو موڑ توڑ کر یہ غلط مفہوم لیتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین کے اندر عیب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا ان کے مقاصد اور ہیں، تم ان کے آنے کو نہ دیکھو، ان کے مقاصد کو اللہ جو بیان کر رہا ہے دنیا داری کے، مفاد پرستی کے، خود غرضی کے، ان کو ذہن میں رکھو،
اور اگر یہ سچے ہوتے، یہ صحیح ہوتے، یہ راہ ہدایت پر ہوتے، یہ اللہ کے نبیوں کی توقیر اور تعظیم کرتے، نبی علم کے ترجمان ہوتے۔ جو قومیں اپنے اہل علم کی، سچے اہل علم کی، جھوٹے اہل علم کی نہیں جو دین بیچنے والے، سچے اہل علم کی جو قومیں قدردانی کرتی ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہوتی ہیں، اور جو جھوٹے اہل علم کی قدردانی کرتے ہیں وہ اپنی نسلوں کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ فرمایا اگر یہ سچے ہوتے، صحیح ہوتے، اپنے نبیوں کی بات مانتے ہوتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہ جو کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اس کے بجائے کہتے ہم نے سن لیا اور ہم باتوں کو مانیں گے، وَاسْمَعْ، آپ ہماری بات سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہم پر نظر رحمت فرمائے، نظر شفقت فرمائے، صاف جملہ بولو، سیدھا جملہ بولو جس کا ایک معنی بنتا ہو، جس کے دو معنی بنتے ہوں۔ وہ جملے جو استعمال کرتا ہے وہ شیطان کا ساتھی، وہ یہودیوں کی خصلت رکھتا ہے، اس لیے ایسا لفظ مت بولو لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، درست بات ہوتی، لیکن یہ یہود اپنے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت و پھٹکار کے مستحق ہوئے، یہ ایمان کے راستے پر نہیں آئیں گے، الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ ہوں گے جو ایمان کا سچا راستہ قبول کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین حق کا راستہ نصیب فرمائے۔ یہ گمراہ ہونے والے، لعنت اور پھٹکار اور اللہ کے غضب کا شکار ہونے والی جو قومیں ہیں، اللہ ان کے طریقوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحابہ کا انداز، اولیاء اللہ کا انداز، آل بیت کا سچا انداز، جو حق والوں کا طریقہ کار ہے، بولنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، اللہ کے نبیوں کی مجلس میں آنے کا، علم کی مجلس میں شرکت کا، وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ آج مسلمان علم کی مجلس میں بیٹھنا بھول گئے، وہ طریقہ ہی نہیں پتہ ان کو، آنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے، بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے، اور پوچھتے بھی نہیں کسی سے۔ اب وہ خود کار کے نظام کے طور پر آج مسلمان چل رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق۔ یہ بڑی تباہی کا دور ہے مسلمانوں کا۔ قرآن موجود ہے ہم تباہ ہو رہے ہیں، دین موجود ہے ہم برباد ہو رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس سے بڑی ہلاکت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمیں اس ہلاکت سے محفوظ فرما دے۔ من الذین ہادوا، یہودیوں میں سے وہ بھی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو بات کو اپنے ٹھکانے سے بدل دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنایا جائے تو، وَرَاعِنَا، اور کہتے ہیں راعنا کا لفظ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو موڑتے ہوئے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور عیب لگانے کو دین میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر بے شک وہ کہتے ہم نے سنا اور حکم مانا، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور سن ہماری بات اور نظر کر ہم پر، یہ کہتے لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو بہتر ہوتا ان کے حق میں، وَأَقْوَمْ، اور زیادہ درست ہوتا، وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، سو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ الحمد